بھی ہے, لوگوں کے گھروں میں گیس بھی نہیں ہے, اکثر علاقوں میں لوڈ شیڈنگ بھی ہے, کافی غمگیر حالات ہیں. اس کے باوجود آپ ہمیشہ آ جاتے ہیں, ہماری دعوت پہ آتے ہیں اور کوریج بھی اچھی کرتے ہیں. دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں, میں نے اس لیے آج آپ کو زحمت دی سب کو. ایک تو میں اقبال قاسقری صاحب کو تحریک انصاف میں شمولیت پہ مبارکباد دینا چاہتا تھا خاص کے لیے. میرپور ساکرو سے یہ انڈیپینڈنٹ, پہلے پیپلز پارٹی میں ٹاؤن چیئرمین بھی تھے اور اب بھی انہوں نے الیکشن انڈیپینڈنٹ ہی لڑا اور میرپور ساکرو ٹاؤن جیت لیا. اور جب سے انہوں نے ہمیں تحریک انصاف میں شمولیت کی ہے 3-4 دن سے 5 دن ہو گئے, پریس کانفرنس نہیں ہو سکی لیکن ان کے اوپر پریشر ماشاءاللہ اچھا ہے. لیکن یہ تگڑے آدمی ہیں, سسٹین کریں گے, اور تحریک انصاف میں زبردست ان کو ویلکم کیا ہے. اور خود مجھے کل رات کو فون کر کے بتا رہے تھے کہ مجھے انپریسیڈنٹڈ لگ رہا ہے, یعنی کہ جتنی مجھے پذیرائی مل رہی ہے اب تحریک انصاف میں آنے کے بعد عوام سے, پہلے انہوں نے کبھی پیپلز پارٹی میں بھی رہتے ہوئے نہیں دیکھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے سندھ میں تیار تو ہے, اور جو لوگ ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ سندھ میں کچھ نہیں ہونے لگا, میں بتانے لگا ہوں آپ کو انشاءاللہ جب الیکشن کا ٹائم آئے گا آپ دیکھیے گا کہ یہ ووٹ لینے جائیں گے نا, اگر تیر کے نشان پہ ہی ان کو مشکل پڑ جائے گی عوام میں جانے کے لیے, کیونکہ سندھ میں اب صرف ووٹ بلے کا ہی رہ گیا. اب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ہم کرٹیسزم لیتے رہتے ہیں, پارٹی کے اندر سے بھی لیتے رہتے ہیں کہ جی سندھ میں کیا ہو رہا ہے, وہ انشاءاللہ وقت آنے پہ انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ ہم نے سندھ میں کیا کیا, کیونکہ ساری چیزیں اناؤنس کر کے یہ تو پریشر لے رہے ہیں نا, ان کے اوپر جو پریشر آ رہا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پریشر نہیں لے سکتے کیونکہ ان کے یہاں ان کے ہاری اریسٹ ہو جاتے ہیں, ان کی زمینوں پہ پانی چھوڑ دیا جاتا ہے یا بالکل بند کر کے سکھا دی جاتی ہیں, یا ان کے رشتہ داروں کو اریسٹ کر لیتے ہیں, ان کے اوپر جعلی کیسز بنا دیتے ہیں. پوری اسٹیٹ کی مشینری یعنی کہ ریاست کے سارے ادارے ملا کے پریشر ڈالتے ہیں. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ریاستی دہشت گردی کرتے ہیں سندھ کے اندر. تو اقبال بھائی آپ کو ویلکم, اور انشاءاللہ پوری پی ٹی آئی آپ کے ساتھ کھڑی ہے, اور جو بھی آپ کے ایشوز ہیں وہ ہم سب مل کے انشاءاللہ حل کریں گے, اور یہ ایک اچھی ابتدا ہے. دوسرا چیز جو کل میں شدید الفاظ میں مذمت کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر اجمل ساون کے ساتھ جو ان کا مرڈر ہوا, ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر باہر سے پڑھ کے آ کے اور خدمت آئی بی اے سکر میں, اور یہاں خدمت وہ یہاں پہ بھی آ کے کر سکتا تھا, وہ باہر بھی رہ سکتے تھے, یعنی کہ انہوں نے چوز کیا اپنی چوائس سے, وہ یہاں آئے پاکستان میں آ کے, اور آ کے انہوں نے, اور ڈاکٹر بربل کا بھی ذکر میں کر دوں, ان کا بھی ان کو بھی قتل کر دیا گیا, بیربل ان کا بھی قتل کر دیا گیا. اب سندھ میں حالات یہ ہیں کہ کون یہاں پہ آ کے یہ بڑا رسک ہے, وہ آئے, وہ انہوں نے آ کے وہ خدمت کر رہے تھے ملک کی, بچوں کو پڑھا رہے تھے, پی ایچ ڈی ڈاکٹر. تو یہ اب کون یہ رسک لے گا, لیکن میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. میں ان کے فیملی کے غم میں ہم سارے ساتھ شریک ہیں, اور انشاءاللہ جا کے جو بھی ہم سے ہو سکا ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم ان کی ہیلپ کرنے میں ہم کوشش کریں گے. جو امپورٹنٹ بات جو تیسری ہے جس کے لیے خاص میں نے آپ کو آج تکلیف دی, وہ جو کل نیشنل اسمبلی کے اندر آپ نے ایک ڈرامہ دیکھا, میں اس کو ڈرامہ کہتا ہوں کیونکہ بڑا زبردست ڈرامہ تھا. جس جماعت نے, جس گروپ آف جماعتوں نے, یعنی کہ 13 جماعتوں نے اور پیپلز پارٹی نے خود بھی, کیونکہ اب آج کل وہ پی ڈی ایم کا ایسا نہیں اپنے آپ کو کہتے, بنانے والے وہ خود ہی تھے, جو انہوں نے یہ نیشنل کانسٹیٹیوشنل کنونشن کا یہ جو کل سیلیبریشن کا ڈرامہ رچایا, جو جماعتیں آئین کی ہر شک کو توڑ رہی ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کا کے لیے سیلیبریشن کر رہی ہیں. اس کے بہت سارے پوائنٹس ہیں, مگر میں اس میں جانے سے پہلے میں نے آج آئین کی یہاں کتاب ضرور رکھی ہے, کیونکہ آئین کی کتاب کل دکھائی گئی
اس کتاب میں کہا گیا کہ جی یہ پاکستان کا آئین ہے، اردو میں بھی میں نے رکھا ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے۔ اس آئین میں سب کچھ پاکستان کے لیے لکھا ہوا ہے، اس کو تو امینڈ کرتے رہتے ہیں بار بار، لیکن میں نے ایک اور یہاں کتاب رکھی ہے، قرآن پاک۔ یہ اللہ کا دیا ہوا آئین ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اور میری عاجزانہ گزارش ہے سب سے کہ زندگی کے 7 منٹ نکالیں، پورا نہ پڑھ سکے تو آپ نہ پڑھیں، زندگی کے صرف 7 منٹ نکال کے سورہ منافقون ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں۔ سورہ منافقون اسی اللہ کے کلام میں ہے، یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں ایک سورہ منافقون ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، سارے بڑی چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اب آ جائیں جی جو کلمہ ہوا، میں بھائی اس سے زیادہ میری اوقات نہیں ہے بات کرنے کی، میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو اللہ کا دیا ہوا ایک کلام ہے، ہماری زندگی کے لیے آئین ہے، ہماری تربیت کے لیے ایک، اور ہم سے پہلے اور ہمارے بعد قیامت تک، جس میں کوئی امینڈمنٹ بھی نہیں ہو سکتی ایک نقطے کی بھی، باقی تو آپ امینڈمنٹ کرتے رہتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس میں امینڈمنٹ ایک نقطے اور زیر زبر پیش کی اور کسی چیز کی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس میں جو سورہ ہے منافقون، اللہ کے واسطے وہ ضرور پڑھ لیں، شاید وہ پڑھ کے شاید آپ کے دلوں میں کوئی تھوڑی بہت روشنی آ جائے۔ کل جو ڈرامہ ہوا مڈ ریسلنگ میچ، یہ جو مڈ ریسلنگ میچ جو کل ہوا ہے پی ڈی ایم پارلیمنٹیرین کا مڈ سلنگنگ میچ، انہوں نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، یعنی کہ خان صاحب کے اوپر تو وہ ان کا میرے خیال میں صبح اٹھ کے پہلا کام اور روزہ اور افطاری اور سحری سب اسی سے کرتے ہیں آج کل۔ ان کو اور ان سے پوچھیں گے جی معیشت کیسے ٹھیک ہوگی، انہوں نے عمران خان پہ اٹیک کر دیا، جو بھی وہ آپ سوال پوچھیں گے ان کا جواب عمران خان پہ اٹیک، ان سے پوچھیں جی بی ایم ڈبلیو آپ کہاں سے آپ نے لے لی، اس پہ بھی عمران خان پہ اٹیک کر، پتہ چلا جی ایک نہیں 4 ہیں، وہ آپ نے دیکھ لیا سارا تماشا۔ تو یہ جو انہوں نے کل کیا، اور انڈائریکٹ اٹیک جوڈیشری پہ بھی ہوتے رہے، چیف جسٹس صاحب پہ بھی ہوتے رہے، اور بڑا کمال تھا کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ سپیچز تھی، سیاسی تقاریر تھی، اور جو اگلے چیف جسٹس پاکستان کے بننے والے ہیں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ بھی تشریف فرماتے ہیں۔ میرے ذہن میں کوئی سوال آئے کہ سپریم کورٹ میں تو میرے خیال میں 17 ججز ہیں، ساروں کو دعوت گئی تھی کہ نہیں گئی تھی مجھے نہیں پتا، اور اگر ساروں کو دعوت گئی تھی تو سارے آتے، کم از کم 3 4 5 7 ہی آ جاتے، کیونکہ وہ جو امیج تھی کہ میرے ملک کا اگلا چیف جسٹس آنریبل سپریم کورٹ کا، جس کے ہر فیصلے کو ہم سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، جس 3 بینچ نے وہ قاسم سوری کا، جس بینچ میں جو وہ 3 ججز ہیں جس نے قاسم سوری کی ججمنٹ کو 9 اپریل کو اڑایا تھا، جس سے ہماری حکومت گئی، وہی 3 ججز تھے ابھی جنہوں نے یہ فیصلہ دیا الیکشن کا، وہی ہیں۔ ہم نے اس وقت بھی مانا سر آنکھوں پہ، ہم آج بھی مان رہے ہیں، ہم نے کبھی اٹیک نہیں کیا، تو ہماری تو پوری جد و جہد ہی خان صاحب کی تھا، تحریک انصاف شروع ہی انہوں نے تو فاؤنڈنگ ممبر بیٹھے فردوس شمیم نقوی صاحب، میں تو پھر بھی 3 4 سال بعد آیا تھا، لیکن 23 سال سے ہماری اور 27 سال سے ان کی جد و جہد ہی رہی ہے ایک ہی چیز پہ، آئین کی بالادستی، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، رول آف لا۔ یہ پارٹی بنی تھی، اس لیے اس کا نام تحریک انصاف تھا، اور جد و جہد کرتے آئے، تو جو بھی فیصلہ کیا اگر ہمارا اس فیصلے سے اتفاق نہ بھی ہے، ہم نے سر آنکھوں پہ رکھا اور آگے بڑھ گئے۔ اور یہ ان کا، یہ کبھی سپریم کورٹ پہ اٹیک کرتے ہیں، کبھی ججز پہ اٹیک کرتے ہیں، کبھی ان کو رشوت دیتے ہیں، کبھی ان کو کہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر کیس ایسے کرو، اس کی ریکارڈنگ ریلیز ہوتی ہے، اور کبھی خود ہی فرماتے ہیں، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہ ہمارے پاس ان کی ریکارڈنگز ہیں اور ویڈیوز ہیں اور یہ ادھر ادھر رہتے کہتے ہیں، اور کوئی کنٹیمپٹ نہیں ہوتی۔ اور اب ایک موصوف تو کھڑے ہو کے ایک پروگرام میں، یعنی کہ غیر پارلیمانی تو کچھ اور ہوتا ہے، غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں، گالی تک دے دی انہوں نے
چیف جسٹس آف پاکستان کو کوئی کنٹمپٹ. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں سوشل میڈیا پہ اگر آپ کچھ لکھتے ہیں تو گھر سے رات کو آپ کو ابڈکٹ کر لیا جاتا ہے, اغوا کر لیا جاتا ہے, بغیر ایف آئی آر کے آپ کو 8-9 دن رکھا جاتا ہے. اگر آپ ریٹائرڈ آرمی چیف کو کچھ کہہ دیں تو پھر بھی آپ کے اوپر شک پڑ جاتا ہے. یہاں سٹنگ چیف جسٹس کو انہوں نے جو وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں بندیال صاحب کے لیے, کوئی ایکشن ہی نہیں ہو رہا. آپ خود مجھے سمجھائیں ذرا, یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا رہے ہیں آپ, 10-11 سال کے تو اٹھایا آپ نے, 20-25-24-27 سال کے, سوشل میڈیا پہ کچھ لکھنے کے لیے. وہ سوشل میڈیا پہ ٹویٹ کر لیا جی, اٹھا کے لے گئے 8-9 دن. اور یہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہی ہے کہ میرے پاس ان کی ویڈیوز ہیں. تمہوں نے ویڈیو کیسے بنائی ہے؟ تم کوئی انٹیلیجنس آفیسر ہو, اور تم نے بنائی کیوں ہے؟ اور تمہارے پاس آئی کہاں سے ہے؟ اور تم کہنا کیا چاہتی ہو ویڈیوز کے ساتھ؟ کوئی سوال جواب نہیں ہے. جھوٹ پہ جھوٹ ٹی وی پہ بولا جا رہا ہے, کوئی سوال جواب نہیں ہے. یہ مائنڈ باگلنگ ہے. اس کے بعد قائد جیزہ صاحب نے کانسٹیٹیوشن کی کتاب بھی دکھائی, اور انہوں نے ایک بات اور کی کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا, اور مجھے تو آپ نے ایک دعوت دی تھی سیریمنی کے لیے پارلیمنٹ میں, اور آپ نے وہ تقریریں بھی کر دی, سیاسی تقریریں, جس سے شاید میں ایگری کروں یا نہ کروں. دیکھیں, بڑی عاجزانہ میری آپ سے درخواست ہے کہ پاکستان کے اگلے چیف جسٹس کی جو تصاویر آئیں ٹی وی کے اوپر, جو امیجز آئیں, جن کے رائٹ اور لیفٹ پہ وہ لوگ بیٹھے تھے جو پاکستان کی سیاست میں, مجھے یہ کہنے دیں, پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا کینسر ہے آصف زرداری. جس طرح اس نے اس ملک کو لوٹا ہے, جس طرح اس ملک کو آج لوٹ رہا ہے, جس طرح خون چوس رہا ہے, جس طرح اس ملک کے پورے فیبرک کو تباہ کر رہا ہے, وہ اور اس کے ساتھ شہباز شریف یہ بیٹھے ہوئے, اور اگلا چیف جسٹس بیچ میں بیٹھا ہوا. یہ کوئی امیج اچھی نہیں تھی. اور مجھے سمجھ میں یہ بھی نہیں آئی کہ آپ اگر تقریریں ہو رہی تھیں تو میں سمجھتا تھا شاید کہ آپ اٹھتے اور آپ کہتے کہ جی میں اس کے لیے نہیں آیا تھا, اگر آپ چلے جاتے آپ کی عزت ہی بڑی, آپ کی عزت میں 2 اضافہ ہوتا. لیکن آپ کے اوپر کوشچن مارکس آ گئے, اور یہ پاکستان کے لیے ایز اے نیشن میں بات کر رہا ہوں, میں کوئی, میرے خیال میں اچھی نہیں ہے, کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہمارے اداروں کے اوپر عوام اس طرح کی انگلیاں اٹھائے, کوشچن کرے. لیکن اداروں کو کے سربراہان کو بھی چاہیے, سارے اداروں کے سربراہان کو, کہ پھر وہ اس طرح کے اقدامات لیں کہ قوم کی پذیرائی ان کو ملے, نہ کہ ہر آدمی چلتا پھرتا ان کے اوپر انگلی اٹھانا شروع کر دے. اب دیکھیں جی, اچھا بائی دا وے, ایک سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ اگر آپ چلے جائیں نا تو ایک بڑا پورا کوڈ آف کنڈکٹ بھی اس پہ لکھا ہوا ہے ججز کا, آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. میں لمبا چوڑا ہے, میں نے اس کی پرنٹ آؤٹ نہیں کیا, لیکن آپ ڈاؤن لوڈ کر کے بڑے آرام سے پڑھ لیتے ہیں. جو اس پی ٹی ایم نے لیجسلیشن کی ہے پارلیمنٹ میں ابھی تک, اس میں پاکستان کے لیے لیجسلیشن تو کی کوئی نہیں ہے. جو بھی بل پاس کر رہے ہیں اس میں ہولسٹک تو کوئی بات کی نہیں ہے پاکستان کے لیے. جو بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ اپنے انڈیویجول ذات کے لیے, اپنے آپ کو اپنے کرپشن کیسز بتانے کے لیے نام بدل دیا, لا بدل دیا. اب جو کل ای سی پی سے لیٹر لکھوا دیا ہے کہ جی ای سی پی ڈیسائیڈ کرے گی الیکشن ڈیٹ کب ہوگی. پھر اور جو جوڈیشری کے اوپر بل پاس کر دیا, جب افتخار چودھری صاحب آدھا درجن سو موٹو روز کی لے رہے تھے تو اس وقت آپ کو اعتراض نہیں تھا. بندیال صاحب نے تو میرے خیال میں 2-3 لیے ہیں, اس میں 2-3 کے اوپر ہی آپ نے وہ بھی آپ بل پاس کرانے چلے گئے. تو یہ ساری جو چیزیں آپ کر رہے ہیں وہ صرف اپنی مفاد کے لیے کر رہے ہیں, کوئی اس میں قوم کے لیے کوئی کریڈیبلٹی لیجسلیشن کے اندر, کوئی ٹرانسپیرنسی کہ قوم کا فائدہ ہو, ابھی تک نظر نہیں آئی. اچھا میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ جو انہوں نے کل بھیجا ہے بل فائنانس, منسٹری فائنانس نے جو الیکشن کے لیے, یہ بھی غیر آئینی ہے, یہ بھی انلیگل کام ہے. اس پہ بھی آئین بڑا کلیئر ہے الیکشن کے اوپر. یہ تو سیدھا ایک سپلیمنٹری گرانٹ ہوتی ہے, اور ہم بھی 3.5 سال وزیر رہے ہیں. ایک ای سی سی میں سمری آتی ہے, سپلیمنٹری گرانٹ اپروو ہوتی ہے اور ختم, وہ پرابلم ہی نہیں ہے. یہ ڈرامہ نچا رہے ہیں جی, ادھر سے ادھر بھیج رہے ہیں بل, ادھر سے ادھر بھیج رہے ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں.
اور کیوں بھاگ رہے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے. جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے ایک کرائسس کے بعد دوسرا کرائسس آتا گیا پاکستان میں. معیشت کا حال آپ کو پتہ ہے. ایک اعلان میں آپ کو اور آج کر دوں کہ افریقہ کے 2 ممالک، میں بھی آپ کو نام بھی بتاتا ہوں، میں نے لکھے تھے 2 ممالک افریقہ کے، بروندی، سیشیلز اور یہ سوئے تومے، سب نے آئی ایم ایف کی ایگریمنٹ. ان ملکوں کے نام بھی شاید پاکستانیوں نے نہیں سنے ہوں گے. ان سب کے آئی ایم ایف ایگریمنٹ کل سائن ہو گئے اسٹاف لیول. اور یہ جو آسین چڑھا کے آئے تھے ڈالر حساب کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اب وہ امریکہ ہی نہیں جا رہے، فارغ ہو گئے. اور آخری جو میں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ جو انہوں نے سیم ڈے الیکشن کی ڈیمانڈ رکھی ہے جی، سیم ڈے الیکشن، تو پھر ایک کام کریں، سندھ اسمبلی، نیشنل اسمبلی، بلوچستان اسمبلی، آپ تینوں ڈیزالو کریں نا. ڈیزالو کریں، کیونکہ 16 تاریخ سے آگے تو الیکشن جا نہیں سکتا کسی بھی طریقے سے. یہ آپ ساری ڈیزالو کر دیں. یہ آپ میں ہمت نہیں کرنے کی. بھائی آپ سیم ڈے الیکشن جاتے ہیں نا، نیشنل اسمبلی بلوچستان اور سندھ ڈیزالو کریں. بات کرتے ہیں سیم ڈے الیکشن کی، وہ آپ کریں گے نہیں. 16 تاریخ کا الیکشن پنجاب کے پی کے میں، آپ خیبر پختونخوا میں، اس سے آپ ڈر رہے ہیں، کرانا نہیں چاہتے کیونکہ آپ کو شکست دیوار پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو یہ بے وقوف بنانا، آپ یہ اس طرح کی باتیں نہ کریں. اور یہ ججز کے بھی آپ نے وہ کہانی ڈالی ہوئی ہے کہ جی فل بینچ فل بینچ فل بینچ. بھائی صاحب، یہ جو آپ کا سسٹم آف پالیٹکس ہے نا، ویسٹ منسٹر فارم آف ڈیموکریسی، جو کہ کینیڈا میں، انگلینڈ میں، ہندوستان میں اور پاکستان میں یہ جو ویسٹ منسٹر فارم آف ڈیموکریسی ہے، اس میں میرا نہیں خیال کہ پوری یو کے کی یا کینیڈا کی تاریخ میں کبھی فل بینچ بنا ہے. اگر آپ کو یہ والا چاہیے کہ ہر چیز میں آپ فل بینچ 17 ججز کا بنائیں، پھر آپ امریکن سسٹم میں چلے جائیں. پھر آپ پریزیڈنشل فارم لائیں اور 9 ججز ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے امریکہ میں، اور وہ ہر کیس میں 9 کے 9 بیٹھتے ہیں، اور ان کی ریٹائرمنٹ کی ایج بھی نہیں ہوتی. تو یہ جو آپ کھچڑی بنا کے قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں، دنیا میں بڑے سسٹمز کلیئرلی ڈیفائنڈ ہیں جو کہ سکسیسفلی کامیابی سے کام کر رہے ہیں. آپ یہ جو کھچڑی بنا کے قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اس سے آپ کچھ بھی نہیں آپ بچ سکتے. الیکشن مئی 16 کو ہم نے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے. الیکشن انشاءاللہ مئی 16 کو خیبر پختونخوا پنجاب میں ہوں گے، اور اگر نہیں ہوں گے تو اس کے بعد پھر نہ پھر یہ آئین کی آپ کتابیں لہرائے کریں کھڑے ہو کے، نہ اس کے حوالے دیا کریں آئین کے، نہ پھر اس ملک میں کوئی کورٹس کو مانے گا، نہ کوئی آئین کو مانے گا، نہ اسمبلی کو مانے گا. پھر مانے گا کس کو؟ تو میری دوبارہ آخر میں عاجزانہ گزارش ہے، ہوش کے ناخن لیں اور الیکشن کی تیاری کریں، الیکشن کے فنڈز ریلیز کریں، اور اگر سارے دن کرانے تو نیشنل اسمبلی اور سندھ اور بلوچستان میں ریزالو کریں. مجھے بھی کچھ آج کی ایک اور خبر بھی تھی کہ مریم نواز اور نواز شریف عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور سعودی حکومت کے مہمان ہیں. مفت کے کھانے کی عادت ان کی ابھی تک گئی نہیں. عمرہ تو اپنے پیسوں سے کر لو، اتنا مال توڑا ہے. اب یہ مجرم نواز شریف ساری دنیا میں گھوم رہے ہیں. اپنے وعدوں کی تو افا کر دو. 62-63 میں تم پھر آ جاؤ گے. تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ تم علاج کروانے کے لیے صرف لندن گئے، گھومنے پھرنے کے لیے تو نہیں ہوتا. آج ان آئین کے پاسداران کو میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ نواز شریف کے خلاف موو کرو، ورنہ جو شخص جس کو سزا ہوئی ہوئی ہے اگر وہ عمرے کی درخواست دے ان سب کو جانے. یہ دوہرا معیار پاکستان کے آئین میں کہیں نہیں. دوسری چیز، بھٹو کے قانون پہ، بھٹو کے آئین پہ بلا وجہ بھٹو نے حملہ کر دیا. یہ زر کے پجاریوں نے
پاکستان کے ایک عظیم لیڈر جس نے اس ملک کا قانون تو دیا، جس کو آئین کے 50 سال منائے گئے، لیکن کسی کی وہاں ہمت نہیں ہوئی کہ یہ بیان کرے کہ اس 50 سال میں سے 21 سال فوج کی رہی ہے ڈکٹیٹرشپ۔ کسی میں یہ بھی ہمت نہیں ہوئی کہ گو کے جمہوریت تو آئی، لیکن جمہوریت کے پیچھے ڈنڈا کسی اور کا تھا، جھنڈا وزیر اعظم کا تھا، ڈنڈا کسی اور کا تھا۔ یہ پاکستان کو اب نیا کانٹریکٹ چاہیے، یہ نیا کانٹریکٹ چاہیے، اور اس کی بات ہمارا لیڈر کر رہا ہے۔ میں پھر سے کہوں گا کہ یہ نواز شریف والا معاملہ بہت گڑبڑ ہے، اس کو درست کیا ہے۔ بس سر مذاکرات دیکھیں، ہم نے پہلے دن سے طلعت بھائی اچھا سوال آپ نے کیا، کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہے، کم سے کم 50-60 دفعہ تو میں کو ٹی وی شو ہم مذاکرات کے لیے کبھی دروازے سیاست میں بند ہی نہیں ہوتے، بات چیت نہیں بند ہوتی، ہم تیار تھے، لیکن مذاکرات کرنی کس چیز پہ تھی پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کر لیں۔ ہم نے تو آپ کے سامنے رکھ دیا تھا نا، ہمارا ایجنڈا تھا الیکشن کرائیں، الیکشن کی ڈیٹ ڈیسائیڈ کریں، اس پہ مذاکرات کر لیں۔ ہم تو پہلے دن سے خان صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، جب چیئرمین کہہ چکے ہیں، باقی ساری لیڈرشپ کہہ چکی ہے، مذاکرات کے لیے تو ہم یہ نہیں پہلے کہتے تھے۔ دیکھیں نا، میں نے اس لیے سورہ منافقون کا حوالہ دیا ہے کہ جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، جو دکھتے کچھ ہیں اور ہیں کچھ، اسے کہتے ہیں نا ہپوکریٹ، یعنی کہ منافق۔ تو یہ تو کب پہلے دن سے ہم کہہ رہے کرا لو، ہمارا سٹینڈ ہی نہیں بدلا۔ ہم نے اگر نیشنل اسمبلی کی سیٹوں سے استعفیٰ دیا، الیکشن کے لیے دیا، ورنہ ہم آج بھی بیٹھے ہوتے۔ جب نہیں کرائے تو ہم کورٹ میں گئے نا اسٹے لینے، ورنہ ہمیں کیا، ہم بیٹھے رہتے، ہم اپوزیشن کر لیتے بیٹھ کے۔ ہم نے کہا مانتے ہی نہیں، ہم استعفیٰ دے رہے ہیں، الیکشن کراؤ۔ اور دنیا میں یہ ہوتا ہے، یہ کامن پریکٹس ہے کہ اگر رجیم چینج ہوتا ہے ووٹ آف کانفیڈنس کے تھرو، تو جو نئی حکومت آتی ہے وہ فریش مینڈیٹ لینے عوام کے پاس جاتی ہے۔ انہوں نے آپ کو پٹک دیا نا، آئیے چلے فریش مینڈیٹ لیں دوبارہ۔ وہ چونکہ ان کا وہی فرق تھا، یعنی کہ ایم بھی فرق تھا، اس لیے انہوں نے وہ کام نہیں کیا۔ اچھا، مذاکرات سے یاد آیا کہ آپ نے نعیم الرحمان صاحب بھی یہاں آئے تھے، آپ کے ساتھ مذاکرات کر کے گئے تھے۔ جی جی، تو اب وہ میئر کے امیدوار ہیں، وہ ہر صورت میئر بننا چاہتے ہیں، آپ کیا کس طرف جائیں گے، کوئی فیصلہ کیا نہیں؟ دیکھیں ابھی الیکشن ہونے دیا نا، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ابھی یہ 11 سیٹوں کا پھر ڈیلے ہو گیا کل، اب 18 تاریخ سے پھر انہوں نے آگے کر دیا، مئی میں لے گئے الیکشن کو، 7 مئی کو لے گئے۔ پہلے الیکشن ہونے دیں، اس کے بعد جو سارے کیسز ہمارے اور ان کے جو ٹرائیبیونلز میں گئے ہیں، بہت سارے ہمارے پاس تو بہت سارے فارم 11 ہیں جس پہ ہم جیتے ہوئے ہیں، وہ سارے آگے پیچھے ایک دفعہ سیٹل ہو جائے۔ ہمارا پہلے سے اسٹینڈ یہ تھا، ہم پیپلز پارٹی کا میئر کراچی میں نہیں بننے دیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے جب آپ یہ بول رہے ہیں کہ کل گزشتہ روز قومی اسمبلی میں جسٹس صاحب کی آمد پر معترض نظر آ رہے ہیں آپ، لیکن بہت ساری تصاویر جسٹس ثاقب نثار کی آپ کی پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ بھی بہت ساری وائرل ہو رہی ہیں، تو قربتیں تو ہمیشہ سے رہی ہیں، یہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے تصاویر، اسی میں شامل کر دیں، آپ نے کہا سیمینار کو اکیلے بلایا تھا، تمام ججز کو انہوں نے اسپیکر نے خط لکھا تھا، مجھے نہیں پتا، بار کے سیمینار، سارے آ سکتے ہیں، بار کے سیمینار میں نے مجھے تو نہیں، مجھے علم اس لیے میں نے سوال پوچھا تھا، سوال رکھا تھا کہ جناب آپ نے سب کو دعوت دی تھی، تو اگر سب نہیں آ رہے تھے تو پھر آپ اکیلے آئے، مطلب یہ ٹھیک نہیں جاتا نا، امیج ٹھیک نہیں جاتا، ویسے ہی سوال یہ نشان۔ دوسرا جو آپ نے مون نے سوال پوچھا کہ ثاقب نثار کیا، اگر بار کا فنکشن ہے یا کسی کی شادی میں دعوت ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اور اگر آپ وہاں آ جائیں، دیکھیں نا آپ کسی فنکشن میں بیٹھے ہوں اور کوئی تقریر کر رہا ہو سیاسی اور آپ بیٹھے ہوں، چلے میں آپ کو اور طریقے سے رکھ دیتا ہوں، آپ نے مجھے چیف گیسٹ بلایا یا گیسٹ آف آنر بلایا، اور ان کو بھی بلایا، ان کو بھی بلایا، 4 5 6 لوگوں کو اور بلایا گیسٹ آف آنر، اور دوسری جماعت کے لوگ، تو کیا یہ میں کھڑا ہو کے مائک پکڑ کے، پیپلز پارٹی والا بھی اگر کوئی بیٹھا ہے، میں کھڑا ہو کے اگر تقریر کر دوں، اور فنکشن ہے کسی اور سبجیکٹ پہ، ایجوکیشن ان پاکستان پہ چلیں، ایک سیمینار ہے، جوڈیشری پہ سیمینار ہے، میں کھڑا ہو کے زرداری کی برائیاں شروع کر دوں، سامنے والا بیٹھا رہے ادھر،
یا کوئی عمران خان کی برائیاں شروع کر دے مائک پکڑ کے دوسرا، میں بیٹھے رہوں گا؟ میں اٹھ کے چلا جاؤں گا، بولوں گا جی اس لیے میں ادھر نہیں آیا تھا. تو میں تو یہ بات آپ سے کر رہا ہوں. وہ تو چیف جسٹس کی کل پڑکے اڑا رہے تھے بیٹھ کے وہاں پہ اسمبلی کے اندر. ابھی تو آپ چیف جسٹس، اسمبلی ہال تھا بھائی، وہ شادی ہال نہیں تھا. اچھا اس میں ایک سوال یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب کی آپ نے بات کی، تو کیا بطور چیف جسٹس وہ کبھی ڈیم بناتے تھے، کبھی وہ آبادی کم کرنے کے سیمینار کرتے تھے جس میں خان صاحب بھی خطاب کرتے تھے، تو کیا ایک چیف جسٹس کا کام یہ رہ گیا ہے کہ وہ ملک میں ڈیم بنائے، آبادی کم کرے، آبادی زیادہ کرے، کلائمیٹ چینج پہ بات کرے، یا وہ اپنے عدلیہ کے اندر انصاف کے معاملات درست کرے؟ میرے خیال میں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ اسٹرکٹلی ہونا چاہیے جو آئین میں لکھا ہوا ہے. اور دیکھیں جب دنیا بھر میں یہ بڑی سیکریفائز ہوتی ہے جج بننا، اس لیے کہ آپ سوشلی کٹ آف ہو جاتے ہیں. دنیا بھر میں آپ سوشلی کٹ آف ہو جاتے ہیں جب آپ جج بنتے ہیں، کیونکہ آپ انفلوئنس نہیں ہو سکتے چیزوں سے. صرف آپ شاید ٹی وی دیکھ کے اپنا، لیکن اصل میں تو فیصلہ کرنا ہوتا ہے جو آئین کی کتاب ہوتی ہے. ہر ملک کا ایک آئین ہے، اس کی کتاب سے آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. آپ جب ایک دفعہ جج بن جائیں، آپ میرے قریبی جاننے والے جج رہے ہیں، ان کی پوری ٹینیور میں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی ان سے ملنے کی. وہ جج ہیں یار. یہ کہ خود بھی تو کوئی چیز آدمی سوچتا ہے. ریٹائر ہو گئے، اس کے بعد بیٹھ کے آپ گپ شپ کر لیں. بہت قریبی جاننے والے. تو وہ یہ ایک سیکریفائز ہوتی ہے نا. آپ جب آپ کوئی پوزیشن لیتے ہیں، دیکھیں آپ بڑے سکسیسفل لائر ہوتے ہیں. پیدا تو نہیں ہوتے نا کہ آپ یہاں سے نکلے ایس ایم لا کالج سے جج بن گئے. آپ نے لا پریکٹس کری، آپ کی لا پریکٹس سکسیسفل ہوئی، آپ کے پارٹنرز بھی ہوں گے، آپ نے کیسز بھی لیے ہوں گے، اس کے بعد آپ جج بن گئے. تو جب آپ سے جج کی ہوتی ہے، ایک فیصلہ کرتے ہیں آپ اپنی زندگی کا، جب آپ کو آفر ہوتی ہے جج شپ کہ یہ 7 جو چیزیں پھر یہ میں سائڈ میں رکھ کے پھر ادھر جا رہا ہوں کرنے کے لیے. تو جب آپ نے فیصلہ کیا تو پھر یہ سیکریفائز کرنی پڑتی ہے. علی زیدی صاحب آپ نے علی سوال تھا، میں کوئی سوال کرنا چاہ رہا تھا. مطلب ہماری سیاست میں یہ بات بڑی عجیب ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، جو دوسرا کر رہا ہے وہ غلط ہے. ثاقب نثار بطور چیف جسٹس اگر سیمینارز میں بیٹھتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، وہ درست تھا. اور جسٹس فائز عیسیٰ قومی اسمبلی کے پارلیمنٹ میں جا کے خطاب کرتا ہے تو وہ غلط تھا. تو ثاقب نثار کیسے صحیح تھا؟ میں نے تو آپ سے کہہ دیا ابھی کہ اگر پہلی بات ہے پی ٹی آئی کے کون سے سیمینار میں بیٹھے ثاقب نثار. دیکھیں آپ کا سوال تھا کہ ثاقب نثار سیمینار میں بیٹھے، تو ٹھیک ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شاید نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. لیکن یہ آپ کہیں کہ پی ٹی آئی کے سیمینار میں یہ الزام ہے، کوئی پی ٹی آئی کے سیمینار میں نہیں گئے. اگر جوڈیشری کا کوئی سیمینار ہو رہا ہے اس میں خان صاحب ایز پرائم منسٹر موجود ہے. میں اس کا جواب اور طریقے سے بھی دینا چاہوں گا. کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ کسی جج کو ڈیلیٹ کرے. یہ اس جج کا ذاتی فیصلہ ہے، اور وہ ذاتی فیصلہ اگر اس نے آئین کے باہر کیا ہے تو اس کا جواب دے وہ خود. ہم اس پہ رائے ضرور رکھتے ہیں. ہم نے جسٹس ثاقب نثار کے اوپر بھی رائے رکھی ہے، بالکل، اور ہم نے فیصلوں پہ اور قاضی فائز عیسیٰ کے بھی. ایسی کوئی چیز کسی جج کو پاکستان میں نہیں کرنی چاہیے جس سے اس شخص کی امیج جو ہے وہ کنٹروورشل ہے. جوڈیشری ہمیشہ اوپر رکھنا چاہیے، وہ بڑی احترام کی چیز ہے. اور جو لوگ اپنا احترام خود نہیں کرائیں گے تو نقصان انہیں کو. علی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان کا پسندیدہ جج تھا اطہر من اللہ. اطہر من اللہ نے جو ابھی نوٹ لکھا ہے، نوٹ میں جو نکات اٹھائے، کیا آپ ان نکات سے متفق ہیں؟ دیکھیں میں باعث میں وہ ایک اور جج بھی تھے شاید ہمارے پڑوسی ملک کے، انہوں نے ایک بڑا اس پہ آرٹیکل لکھا ہے جو اطہر من اللہ صاحب نے کیا. کوئی کسی کا پسندیدہ جج نہیں ہوتا. یہ پسندیدہ اور غیر پسندیدہ جج کی بات نہیں ہے، یہ قانون کی بالکل آئین کی بات ہے. آپ فیصلہ کریں قانون اور آئین کی. اب مجھے بتائیں کہیں 90 دن سے آگے کوئی ذکر ہے ہی نہیں الیکشن کا. آپ گھماتے پھراتے رہیں جس کو مرضی گھماتے پھراتے رہیں. تو وہ پسندیدہ اور ناپسند کی بات نہیں ہوتی، بات قانون اور آئین کی ہوتی ہے. یہ دیکھیں آپ کے سوال کا جواب میں دے رہا ہوں. کیا اطہر من اللہ صاحب بینچ کا حصہ تھے؟ کیا انہوں نے بینچ میں بیٹھ کے 5 دن کیس سنا تھا؟
کہ انہیں نے وہ نوٹ لکھا؟ یہ پاکستان کی یا دنیا بھر کی کسی عدالت میں یہ نہیں ہوا جو کام اطہر ملن اللہ صاحب نے کیا. اس سے یہ پتا چلا کہ ہمارے پاس کوئی باعث نہیں تھا جب اطہر اللہ صاحب کو بنایا گیا. نہ ہم ان پہ کوئی زور رکھتے ہیں اس بات کا کہ جسٹس قیوم والی بات بھی نہیں کرتے ہم، نہ ہم سجاد علی شاہ والی بات کرتے ہیں. جو اطہر اللہ صاحب نے کہا اس کا ریفرنس کیوں نہیں جا رہا سپریم جوڈیشل کونسل میں، یہ مجھے بتا دے حکومت. علی بھائی آخری سوال ہے کہ حمید بھائی